الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسم مفعول کا بیان سیم وہی سبق ہے جو اس میں فاعل کا ہے، جو اس میں فاعل ہے وہی اس میں مفعول کا بیان ہے، بس ذرا سا فرق ہوگا۔ ایک تو دونوں کا وزن ان کا الگ الگ ہے، یہ اس وزن پر آتا ہے، یہ اس وزن پر آتا ہے۔ جس طرح پڑھا تھا کہ اس میں فاعل اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے، 6 اسماء کو نصب کرتا ہے، تو اس میں مفعول اپنے نائب فاعل کو رفع کرتا ہے، 6 اسماء کو نصب کرتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں فاعل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس پر الف لام داخل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس پر الف لام داخل ہو تو کوئی شرط نہیں عمل کرنے کی، الف لام داخل نہیں ہے تو کچھ شرطیں بتائی تھی، حال استقبال کے معنی میں ہو، اس سے پہلے مبتدا ذوالحال وغیرہ کچھ ہو، وہ یہاں پر بھی ہیں۔ پھر اس میں بتایا تھا کہ مجرد سے اس میں فاعل کس وزن پر آتا ہے، اور مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اس میں فاعل کس وزن پر آتا ہے، تو اس کا وزن تھا فاعل، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ تھا مضارع وزن پر، لیکن علامت مضارع جگہ پر میم مضموم، اور آخر سے پہلے والے لفظ پر زیر۔ اس میں بس یہ ہے آخر سے پہلے والے لفظ پر زبر، باقی سب کا وہی ہے، آسان سبق۔ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو اسے اس میں مفعول کہتے ہیں۔ جو دلالت کرے ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہو وہ اس میں مفعول نہیں ہے، وہ تو مفعول ہے۔ جو دلالت کرے، جو بتائے کہ اس پر فعل واقع ہوا ہے، تو یہ بتانے والا اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول کا عمل، اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مفعول مطلق کو امنصور زید نصرا، کیا زید مدد کیا ہوا ہے، مدد کرنا مطلب تاکید کے لیے ہوں کہ زید صحیح طریقے سے مدد کیا ہوا ہے۔ ایسے مفعول فی امقتول بکر لیلاً، کیا رات بکر مار دیا گیا۔ مفعول معہ امکرم خالد و بکرن، کیا خالد بکر کے ساتھ تعظیم کیا گیا ہے، بکر کے ساتھ۔ مفعول لہو، یہاں پر واو کے بعد میں بکر ہے، یہ ہے مفعول معہ۔ مفعول لہو امزور عالم ادبا، کیا عالم ادب کی وجہ سے زیارت کیا گیا، یعنی عالم کی زیارت کی ادب کی وجہ سے، تو یہاں پر ادبا مفعول لہو ہے، اور جو منصوب ہے یہ اس کی وجہ سے مزور، اس میں مفعول کی وجہ سے، اور عالم یہ مرفوع ہے، یہی مزور ان کی وجہ سے نائب فاعل ہے مفعول کا۔ حال، جیسے کہ حل مبشر احد کسلانہ، کیا کوئی سستی بھی، کیا کوئی خوشخبری دیا ہوا ہے اس حال میں کہ وہ سستی ہو، یعنی خوشخبری کو سستی کو بھی دی جاتی ہے کیا، سستی کو کس بات کی خوشخبری۔ تمیز امحبوب زید نفسا، کیا زید محبوب ہو گیا نفس کے اعتبار سے، کیا زید محبوب ہے نفس کے اعتبار سے، تو یہاں پر محبوب اس میں مفعول ہے، زید کو اس نے رفع اور نفسن کو اس نے نصب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اس کا اسم مفعول پہلے مفعول کو رفع اور باقیوں کو نصب دیتا ہے۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک مفعول، ایک فعل کے کئی مفعول ہوتے ہیں،
ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 3 ہی تو ہوتے ہیں، سر ہلا رہے ہو، 3 ہی ہو سکتے ہیں بس۔ اب جب 3 ہیں تو مفعول بھی تو نائب فاعل بنتا ہے۔ اب ایک فعل کے 3 مفعول بھی ہیں تو نائب فاعل کون سے مفعول کو بناؤ گے؟ بولے جو پہلا والا ہے، یہ فعل ہے، اس کے 3 مفعول بھی ہیں، یہ پہلے والے کو بنا دو نائب فاعل، اس پر رفع آ جائے گا۔ بولے یہ کیا ہوں گے؟ یہ مفعول ہیں گے، نصب رہے گا ان کو۔ جیسے بکر معتن غلامہ درہمن، بکر اپنے غلام کو درہم دیا گیا ہے، بکر اپنے غلام کو درہم دیا گیا ہے۔ تو معتن اس میں مفعول ہے، اس نے غلام، بھائی اس کے بکر اس کو غلام کو درہم دیا گیا ہے، تو معتن اس میں مفعول ہے، اور غلام یہ بھی تو مفعول بھی ہی ہے، اس کو تو دیا درہم، ایک اس کو درہم دیا ہے، اس کو دیا ہے تو یہ مفعول بھی، اور درہم دیا ہے وہ دوسرا مفعول بھی، تو پہلے والا بن گیا نائب فاعل معتن کا، غلام ہو اس لیے وہ مرفوع ہو گیا۔ جا خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، خالد اس کا بیٹا خبر دیا گیا عمر کے بارے میں کہ وہ فاضل ہے، کیا وہ فاضل ہے، تو یہ فاضلا ایک مفعول ہے، عمرن دوسرا مفعول ہے، اور ابن جو ہے یہ پہلا والا مفعول بھی ہے، تو اس کو بنا دیا نائب فاعل مخبرن کا، اس وجہ سے یہ مرفوع ہو گیا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، اور 2 مفعول ہیں تو مفعول منصوب کے منصوب رہے۔ اس میں مفعول کے عمل کی شرطیں، اس میں مفعول پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں مفعول حال یا مستقبل کے معنی ہو، سیم وہی سبق ہے جو پیچھے والا پڑھا ہے، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو۔ زید مبیع قلمہ، زید اس کا قلم بکا ہوا ہے، زید اس کا قلم بکا ہوا ہے، تو یہاں پر مبیع سے پہلے مبتدا موجود ہے زید، اس لیے یہ قلمہ کو رفع کر رہا ہے جو کہ نائب فاعل ہے اس کا۔ جاء ولد منصور ابوہ، وہ لڑکا آیا کہ جس کے باپ مدد کیے ہوئے ہیں، جس کے باپ جس کے باپ کی مدد کی گئی ہے، تو یہاں پر منصور اس میں مفعول ہے، اور ابوہ کو اس نے رفع دیا، اس سے پہلے موصوف ولد یہ موجود ہے۔ جاء زید مرکوب فرسہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کا جو گھوڑا ہے وہ مرکوب ہے، مطلب سواری کی گئی اس پر، زید آیا اس حال میں کہ اس کے گھوڑے پر سواری کی گئی ہے، تو یہاں پر مرکوب اس میں مفعول ہے، اور یہ عمل کر رہا ہے فرسوہ کو اس نے رفع دیا ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے ذوالحال زید موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جاء خالد منصور جیشہ امسی، خالد آیا کہ جس کے لشکر کی گزشتہ کل مدد کی گئی، تو منصور نے جیشہ کو کیا کر دیا؟ رفع دے دیا، کیا دے دیا؟ رفع دے دیا، حالانکہ امسی یہ ماضی کے معنی میں، گزشتہ کل کو بولتے کیا ہے صحیح صاحب، ادھر کچھ ہے، کچھ ہے ادھر، کیسے ادھر دیکھ رہے ہو بار بار، ادھر توجہ دو نا۔ تو امسی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ گزشتہ کل کے معنی میں ہے، گزشتہ اس معنی یہی آتا نا امسی کا، گزشتہ کل، تو یہاں پر منصور جو ہے یہ حال مستقبل کے معنی میں نہیں ہے، ماضی کے معنی میں یہ تو، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے رفع دے دیا جیشو کو، کیوں؟ کیونکہ اس پر اسلام داخل ہے، اس لیے کوئی شرط اس کی نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ منصور،
اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم آتی ہے اور ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے، جیسے کہ اس میں فاعل میں ہم نے پڑھ لیا تھا اکرم یکرم۔ تو یہ ثلاثی مجرد کا نہیں ہے، کون سا باب ہے یہ؟ خماسی مجرد کا ہے کون سا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اکرم یکرم۔ بھائی گیا ثلاثی مجرد کے علاوہ تو بہت رہ گئے، ابھی 6 ہیں۔ چلو دیکھو یاد کر کے آنا، کل بتانا کیا ہے یہ اتنا آسان مین باب اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ یکرم بہرحال ثلاثی مجرد نہیں ہے، تو یکرم فعل مضارع ہے، اس وجہ پر اسم مفعول آئے گا، بس یا کی جگہ پر میم لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ آخر سے جو پہلے والا لفظ ہے اس پر زبر لگا دو، مکرمون ہو گیا۔ ہر جگہ سے اجتنب یجتنب، یجتنب یا کی جگہ پر لگا دو میم، کیا ہو گیا؟ مجتنب۔ اب آخر سے پہلے والے لفظ پر زبر لگا دو، مجتنب۔ ہر جگہ پر ایسے ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ثلاثی مجرد سے مفعول، منصور، مسموع، مضروب، مفتوح، سب اس وجہ سے آئے گا، ٹھیک۔ اسم مفعول کے بعد ایسا اسم ہو جو نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی نائب فاعل بنے گا، جیسے منصور زید کا زید مدد کیا ہوا ہے، ورنہ اس میں موجود ضمیر نائب فاعل بنے گی۔ اسم فاعل میں آپ نے یہی پڑھا تھا، فعل میں بھی یہی پڑھا تھا کہ اس میں فاعل کے بعد کوئی اسم ہو ایسا جو فاعل بن سکتا ہو اس میں فاعل کا، تو وہی بنے گا۔ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل بنے گا، ورنہ تو ضمیر نکالیں گے فاعل بنانے کے لیے۔ یہاں پر وہی ہے، اسم مفعول کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہے جو نائب فاعل، اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے نا، وہ فاعل نہیں ہوتا، اس کا ہوتا ہے نائب فاعل، جیسے کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، تو فعل مجہول کی طرح تو یہ عمل کرتا ہے اسم مفعول، تو اس کا بھی نائب فاعل ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہے جو نائب فاعل بن سکتا ہو تو نائب فاعل وہی اسم بنے گا جو اس کے بعد میں ہوگا، اور اگر کوئی اسم ہے ہی نہیں یا ہے لیکن وہ اس لائق نہیں جو نائب فاعل بن سکے تو پھر اس کے اندر ایک ضمیر نکالیں گے اب، ٹھیک ہے نا۔ فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اچھا مفعول ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ورنہ اس میں موجود ضمیر نائب فاعل بنے، جیسے زید منصور، زید وہ مدد کیا ہوا ہے، ہوا منصور اسم مفعول کی گردان نہیں پڑی ہے، منصور منصوران منصورون، مفعول مفعولان مفعولون، مفعولۃ مفعولتان مفعولات۔ تو یہ بتانا کون کون سے سیکھے ہیں؟ ارے بھائی تو جو مفعول یہ کون سا سیکھا ہے؟ تو واحد مذکر زمین نکلے گی، مفعولان تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر کی زمین نکلے گی۔ نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں مفعول واحد ہی آئے گا، یہی پڑھ چکے ہو۔ فعل جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، یہاں پر اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں مفعول ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد ہی آئے گا۔ جیسے کہ امشغول ولدان، تو یہاں پہ دیکھو ولدان تثنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولدان تثنیہ ہے لیکن مشغول واحد ہی ہے، مشغول واحد ہی ہے۔ امشغول اولاد، تب بھی یہی آئے گا۔ اور نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں مفعول اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، بہت بار پڑھ چکے ہو، بار بار یہ باتیں تم۔ الرجل منصور، تو رجل منصور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹے گی رجل کی طرف، تو رجل واحد ہے، مذکر ہے، اس لیے اس میں مفعول بھی کیا آئے گا؟ واحد آئے گا، مذکر آئے گا، منصور آیا۔ الرجلان تثنیہ ہے، اس لیے جو اب اس میں مفعول آئے گا وہ تثنیہ کا آئے گا، کیونکہ فاعل ضمیر ہے اس کے اندر اور تثنیہ کا صیغہ لاگو ہے، تبھی تثنیہ کی ضمیر نکلے گی رجلان کی طرف لوٹنے والی۔ الرجال منصورون، لوگ مدد کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پر رجال جو ہے یہ جمع ہے، اب اس کی طرف جمع کی ضمیر جبھی تو لوٹے گی جب جمع کا صیغہ لے کر کے آؤ گے،
تو منصور جمع کا صیغہ لے کر کے آئے ہم جمع مذکر کا. اب اس کے اندر ہم ضمیر نکل جائے گی جو رجال کی طرف لوٹے گی. اور اگر لے کے آؤ گے منصور تو اس میں کیا نکلے گی؟ ہوا. وہ رجال کی طرف کیسے لوٹ جائے گی بھائی؟ ہوا واحد کی اور رجال جمع ہے. اگر لے آؤ گے منصور آنے تو وہ تثنیہ نکالے گا وہاں پر ہما، اور یہاں پر جمع موجود ہے، نہیں لوٹے گی نا اس طرح سے. تو منصورونہ ہی آئے گی پھر، کیونکہ ہم ضمیر نکال لیا اور ہم ضمیر اس میں نکلے گی منصورونہ بس. اس میں مفعول تذکیر و تانیث میں اپنے نائب فاعل کے مطابق ہوتا ہے. اگر نائب فاعل مذکر ہے تو مذکر، اور مؤنث ہے تو یہ مؤنث. جیسے ھذا ولد منصور ابوہ، یہ لڑکا ہے جس کے والد مدد کیے گئے ہیں. تو ابو مذکر ہے نا، اس لیے مؤنث وہ مذکر آیا منصور. اور ھذا ولد منصورۃ امہ، یہ لڑکا ہے کہ جس کی والدہ کیا کی گئی؟ مدد کی گئی. تو یہاں پر امہ جو ہے یہ ہے نا اس کا نائب فاعل، اس لیے منصورۃ آ گیا. تو فاعل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، فاعل جیسا ہوگا وہ نائب فاعل. اس میں مفعول کا نائب فاعل مذکر ہے تو جی اس میں مفعول کا مذکر کا صیغہ لے کے آؤ، اور مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ لے کر کے آؤ. نائب فاعل اگر مؤنث لفظی اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو اس میں مفعول مذکر اور مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے. یہ بھی کئی بار پڑھ چکے ہو یار، فعل کے بیان میں پڑھ چکے ہو کہ فاعل کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہو، اس میں جمع ہو، جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہو. جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس، یاد آ رہا ہے؟ دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے. ایسے یہاں پر ہے امرئی شمس، مرئی شمس، اور ما منصور قوم، حل مفتوح بلاد. کیا صورت دیکھا گیا قوم مدد کی گئی؟ کیا شہر فتح کیے گئے؟ شہر فتح کیے ہوئے. تو یہاں پر آپ مرئیتن بھی لا سکتے ہو، مذکر و مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہو. منصورتن بھی لا سکتے ہو، مفتوحتن بھی لا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تمرین نمبر 1، اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کا فعل اس میں مفعول کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے. اس میں مفعول کے عمل کی کیا شرطیں ہیں؟ ایک تو یہ وہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ذوالحال موصوف وغیرہ مبتدا وغیرہ ہو. ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کس وزن پر آتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس فعل کے مضارع کے وزن پر آتا ہے. بس علامت مضارع جگہ پر میم مضموم اور آخر کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. غلطی کی نشاندہی کیجئے. جس اسم پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں. جس پر فعل واقع ہو اس کو اسم مفعول نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو دلالت کرے وہ اسم مشتق دلالت کرے اس ذات پر جس پر فعل واقع ہے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. اس کو تو صرف مفعول کہیں گے. اس میں مفعول کے عمل کی 5 شرطیں ہیں. 2، اس میں مفعول فاعل کو رفع اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے، نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. اس میں مفعول صرف مفعول ان کے وزن پر آتا ہے نہیں. ثلاثی مجرد سے مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے اس کا وزن دوسرا ہے. درج ذیل جملوں میں اس میں مفعول کے عمل کی نشاندہی کیجیے. مکرم جعفر علما، کیا جعفر تعظیم کیا گیا علم کے اعتبار سے؟ تو یہاں پر مکرمون اس میں مفعول نے جعفر کو
جو کہ نائب فاعل ہے اس کو رفع دیا، اور علمن کو جو کیا دیا، نصب دیا۔ جاء المشدود یدہ، وہ آیا کہ جس کے ہاتھ کیا ہیں، بندھے ہوئے ہیں، تو مشدود اس میں مفعول ہے اور اس نے یدہ کو کیا کیا ہے، رفع دیا ہے جو کہ نائب فاعل ہے۔ قام المعطى ولدہ علما، جس کے لڑکے کو علم دیا گیا وہ کھڑا ہوا، تو یہاں پر معطى اس میں مفعول اور ولدہ اس کا کیا ہے، نائب فاعل، اس کو رفع دیا اور علما کو نصب دیا ہے۔ علی مطہرۃ ثیابہ، علی اس کے کپڑے پاک کیے گئے ہیں، پاک کیے ہوئے ہیں، تو مطہر اس میں مفعول ہے، ثیاب نائب فاعل کو اس نے رفع دیا۔ حل مغفور ذنبہ، کیا اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو یہاں پر مغفور اس میں مفعول اور ذنب کیا ہے اس کا، نائب فاعل، اس کو رفع دیا ہے۔ ھذا رجل محمود افعالہ، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے کاموں کی تعریف کی گئی ہے، محمود تعریف کی گئی ہے، محمود اس میں مفعول اور افعالہ اس کا نائب فاعل، اس کو کیا دیا اس نے، رفع دیا ہے۔ فرید مبیع غلمانہ، فرید کے غلام بیچے گئے ہیں یا بیچ دیے گئے ہیں، تو مبیعۃ اس میں مفعول ہے، غلمانہ نائب فاعل کو اس نے رفع دیا ہے۔ خالد مشہور شجاعتہ، خالد اس کی شجاعت کیا ہے، مشہور شدہ ہے، مشہور ہو گئی ہے، تو مشہور اس میں مفعول، شجاعت نائب فاعل کو کیا دیا ہے اس نے، رفع دیا ہے۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کے کون سا، ہاں نائب فاعل ہے، یہ مفعول ہے، مفعول ہے، ہاں نا، اس میں مفعول، اس میں فاعل، اپنے فاعل اور نائب فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور جو مفعول ہوتے ہیں ان کو کیا دیتے ہیں، وہ نصب دیتے ہیں، ان کو نصب دیا۔ ارے بیٹا وہ کیوں ہے، مبیعن ہے، مبیعتن، اس میں گردان وہ تعلیل ہو گئی ہے، مبیوعتن تھا بیٹا، یہ کیا تھا، یہ مبیوعتن مفعولتن کو جن پر آپ نے مبیوع سے تعلیل پڑھ لی ہوگی، مبیعن نہیں پڑھی ہے ابھی اس میں نصاب الصرف میں، چلو یہ مبیوعتن تھا، مفعولتن کو جن پر۔ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ خالد منصور اخوہ امسی، خالد کا بھائی گزشتہ کل مدد کیا گیا، مدد کیا ہوا ہے، گزشتہ کل مدد کیا ہوا ہے، تو یہاں پر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ منصور بغیر الفلام کیا تو اس پر الفلام لگا دو، المنصور کر دو، یا پھر امسی کو ہٹا دو، یا تو یہ کر دو خالد المنصور اخوہ امسی، اور یا پھر یہ ہے خالد منصور اخوہ امسی کو ہٹا دو، کیونکہ امسی ماضی کے معنی دے رہی ہے نا، اور ماضی میں شرط یہ ہے کہ اس وہ حال اس میں مفعول حال ذوالحال کے معنی میں ہو، اور یہاں پر ماضی کے معنی میں ہو رہا ہے۔ ھذا ہند، اچھا ہند مفقودۃ عقدھا، ہندا کا ہار کھویا ہوا ہے، کھو گیا ہے، یہ ہوگا بیٹا اقدت، وہ مفقود، مفقودۃ نہیں مفقود، بھائی اس کا تعلق اقدن سے ہے، وہ اس سے نہیں ہے، ہار ہے نا کھویا ہوا، ہندا تھوڑی کھوئی ہوئی ہے، تو مفقود ہے، ہند مفقود عقدھا۔ جاء رجال ممدوح، تعریف کیے ہوئے مرد آئے، تو کس میں، ممدوحون، کہاں یہ بیٹا، ارے تو کھوئی ہوئی مفقودن جو ہے، مفقودن ہندا کھوئی ہے، کھویا کیا ہے، تو ہار تو مذکر ہے نا، ارے بھائی یہ اس کے متعلق آئے گا، ہاں کہ جیسا اس کا نائب فاعل ہوتا ہے ویسے ہی اس میں مفعول آتا ہے، پڑھا تھا نا قاعدے میں، تو پھر اس کا نائب فاعل جو ہے مذکر ہے، اس لیے مذکر صیغہ تو آئے گا مفقود،
هذه دار مفتوحۃ بابها، یہ گھر جس کا دروازہ کھولا گیا ہے. تو دروازہ بابن، تو بابن تو مذکر ہے اس لیے مفتوحون آئے گا. جاء ولدان مسروران امہما، دو لڑکے آئے کہ جن کی والدہ خوش کی گئی ہیں، خوش کی گئی ہیں. تو یہاں پر مسروران، ماں تو ایک ہی ہے اگرچہ یہ لوگ دو ہیں، لیکن خوش جو ہے خوش کا تعلق ہے ان سے ہے، تو کیا ہوگا یہاں پر مسرور، مسرورتن مؤنث آئے گا نا، واحد اور مؤنث ہے. رأیت شجرتن ممدودن، تو موصوف صفت بنیں گے یہ، تو کیا ہوگا ممدودتن، میں نے لمحہ درخت دیکھا. معتن فقیر درہمن، فقیر درہم دیا گیا، یعنی فقیر کو درہم دیا گیا. تو اس سے پہلے تبھی تو عمل کرے گا جب اس سے پہلے نفی یا نہیں وغیرہ کچھ تو ہو. ارے امہما نہیں، مسرورتن کریں گے، امہما بس، مسرورتن یہ تبدیلی ہوگی. ہاں مالا تو ما معتن فقیر درہمن، فقیر کو درہم نہیں دیا گیا. قام رجال محزوم، شکست خوردہ لوگ کھڑے ہوئے. تو محزوم رجال جمع ہے نا، موصوف تو صفت بھی جمع لے کر کے آؤ گے تو کیا ہو جائے گا محزومون. مسموع صراخ طفل، بچے کی آواز سنی گئی. تو یہاں پر مسموع اسم مفعول سے پہلے کچھ ہے تو پھر مسموع صراخ طفل لگا دو. ہاتان بنتان معروفتان ذکاوتہما، یہ دو لڑکیاں ہیں کہ جن کی ذہانت کیا ہے، مشہور ہے. بھائی تو ذہانت تو ایک ہی ہے، وہ اس کی تسنیہ تھوڑی ہوگی. معروفتن کیا ہوگا، اس کیا بیٹا مسموع اسم مفعول ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو موصوف. اس سے پہلے کچھ ہے لگا دو. ہاں استفہام آ جائے گا نا. کیا قاعدہ پڑھو، قاعدہ پڑھو ذرا، یاد کیا ہے کیا کیا ہے. الف لام ہوتا تب کوئی شرط نہیں ہوتی ہے اس پر، اور الف لام نہیں ہوتا تو شرط ہوتی ہے. الف لام ہوتا تبھی تو نہیں لگاتے نا، یہاں الف لام ہے تو پھر اب لگانا پڑے گا.